بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاکر نیٹ ورک میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ستاروں یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ قرآن عظیم کا ایک تہائی حصہ ایک ہی رات میں پڑھ لیا کرے؟ تو صحابہ کرام کو یہ عمل بہت مشکل معلوم ہوا، اس لیے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ قرآن پاک کا ایک تہائی حصہ ہے۔ دوستوں، سورہ اخلاص بہت ہی بابرکت، فضیلت اور افادیت کی حامل ایک متبرک سورت ہے۔ دراصل اس سورت کے نزول کا واقعہ کچھ یوں پیش آیا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ عامر بن طفیل اور عربت بن ربیعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عامر نے کہا کہ اے محمد، آپ کس کی طرف ہمیں دعوت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ عامر نے کہا، اللہ کی توصیف بیان کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لکڑی کا ہے یا لوہے کا، اور وہ کیا کھاتے اور کیا پیتا ہے؟ تو ان کے اس جاہلانہ سوال کے جواب میں سورہ اخلاص نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بے نیازی بیان فرمائی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر آپس میں یہ سوال کرتے رہیں گے کہ یہ مخلوق ہے، اس کو تو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے اندر یہ بات محسوس کرے تو وہ یوں کہہ دے، آمنت باللہ ورسولہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا، اور وہیں رک جائے۔ ایک حدیث مبارکہ کے مفہوم کے مطابق حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دوسرے سے سورہ اخلاص سنی کہ وہ اسے بار بار پڑھ رہا تھا۔ جب صبح ہوئی تو جس شخص نے رات کو سورہ اخلاص کی بار بار تلاوت سنی تھی، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ فلاں شخص رات کو بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا تھا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ جسے وہ اس عمل کو کم سمجھ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ سورت ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی دستہ روانہ فرمایا اور ایک شخص کو اس کا امیر بنا دیا۔ جب یہ شخص اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ جب یہ حضرات واپس آئے تو اس کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو اس نے ایسا کیوں کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کو پڑھتے رہا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب پر فرمایا کہ اسے خبر کر دو، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوستوں، سورہ اخلاص مکی سورت ہے۔ اس میں کل 4 آیات، 47 حروف اور 15 کلمے ہیں، اور قرآنی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورت 30ویں پارے میں 112ویں نمبر پر ہے۔ اب سورہ اخلاص کے خاص وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو کوئی اہم کام یا حاجت پیش آ گئی ہو تو اس کے بخیریت پورا ہونے کے لیے باوضو سورہ اخلاص کو 7000 مرتبہ پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے۔ اس وظیفے پر عمل کرنے سے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور ہر مقصد میں کامیابی ملے گی۔ ایسی بہنیں جو کہ اولاد سے محروم ہوں یعنی بھانج ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ نیک اولاد کے حصول کے لیے 10 راتوں تک سورہ اخلاص کو پڑھیں اور ہر رات میں 1000 مرتبہ کی گنتی پوری کریں۔ یوں اس طرح 10 راتوں میں 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے گی، اور اس عمل کو آپ نے بلا ناغہ مسلسل پڑھنا ہے اور اولاد ہونے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ بانجھ پن ختم ہو کر اولاد نصیب ہونے لگے گی۔ اگر عورت یہ عمل نہ پڑھ سکے تو شوہر پڑھ لے۔ اگر کسی کا پیشاب رک گیا ہو یا پھر اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو تو اس تکلیف سے بچنے کے لیے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر پانی پر دم کریں اور مریض کو تھوڑا تھوڑا کر کے پلا دیں، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پیشاب کی بندش اور تکلیف سے نجات ملے گی۔ اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ گئے ہوں جس کی وجہ سے کھانا کھانا مشکل ہو گیا ہو تو اسی صورت میں باوضو 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر چینی یا مصری پر دم کر کے منہ میں رکھ کر چوسیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا نصیب ہوگی۔ اگر کوئی بھی قیدی قید سے رہائی کے لیے باوضو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھے تو انشاءاللہ قید سے جلد رہائی ملے گی۔ اگر روزانہ دن رات میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو پڑھنے والے کے 50 سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، اگر قرضہ ذمہ ہوگا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ اگر رات کو سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو کل قیامت والے دن اللہ رب ذوالجلال کے ارشاد ہوگا کہ اے میرے بندے، تو اپنی دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو جا۔
اگر روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ 25 سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر روزانہ گھر میں داخل ہوتے وقت 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پڑھنے والے سے فقر و فاقے، غربت اور تنگدستی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث شریف کے مفہوم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوستوں، ان سب مذکورہ بالا حدیث اور فضائل سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورت میں کتنی خیر اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اس لیے جتنا بھی ہو سکے اس صورت کو دل کے خلوص کے ساتھ پابندی سے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔